اب آپ کے سامنے سحری اور افطاری کے حوالے سے چند باتیں عرض ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سحری کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ سحری اور افطاری ان دونوں کے احادیث طیبہ میں فضائل مذکور ہیں، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سحری کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یعنی کوئی جان بوجھ کر بھوکا روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کر سحری کرنے کو ترک نہ کرے، اپنی قوت جسمانی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لوں گا، اس طرح ہرگز بغیر سحری کیے کہ وہ روزہ شروع نہ کرے، بلکہ وہ صبح صادق سے پہلے سحری ضرور کرے، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اب برکتیں چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اب وہ برکت دینی برکت بھی ہے، دنیاوی برکت بھی ہے، آخرت سے تعلق رکھنے والی برکت بھی ہے اور دنیا سے تعلق رکھنے والی برکت بھی ہے۔ دنیا کی برکت یہ ہے کہ بندہ اگر سحری کھا کر، یعنی کچھ تناول کر کے کچھ کھا کر اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو سارا دن جو وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ وہ اللہ کی دیگر عبادتیں کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر بغیر سحری کیے کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور وہ دیگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو پھر اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ دیگر عبادتوں کے کرنے کا شوق اس کے اندر بیدار نہیں ہوگا، وہ فقط سوتا رہے گا یا کسی نہ کسی طرح وہ یہ چاہتا ہوگا کہ میرا یہ دن کسی نہ کسی طرح نکل جائے۔ لیکن اگر وہی سحری کر کے اگر کسی نے روزہ شروع کیا ہوگا تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، اور اپنے دنیاوی جو کام کاج ہیں اس میں بھی وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے۔ اور آخرت کی برکت کیا ہے؟ کیونکہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لہذا سنت کی نیت سے اگر کوئی سحری کرتا ہے تو اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، نیکیاں دی جاتی ہیں، اجر دیا جاتا ہے۔ اجر، نیکی اور ثواب کا مطلب کیا؟ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسی لیے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کے کسی کام کو کوئی حد نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت کی رحمت یقیناً بہت ہی وسیع و عریض رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت وہ ایسی رحمت ہوگی کہ ہم اسے کسی ترازو میں تول نہیں سکتے، کسی میٹر کے ذریعے ہم اسے ناپ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت ہے، اور بندہ ہر وقت ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا محتاج ہی رہتا ہے۔ بندے کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا
جس میں وہ اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو جائے۔ لہٰذا ہم سحری کھائیں، سحری کھانے سے ہمارا جسمانی فائدہ ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ رب العزت کا رحم دیکھیے کہ سحری ہم کھاتے ہیں اور ہم کھائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سحری کھانے کی وجہ سے ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کی طرف جب صلات کی نسبت ہو تو یہاں معنی ہوتا ہے مغفرت کا، یعنی فرشتے اس سحری کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا اس سحری کرنے والے بندے کی تو مغفرت فرما۔ تو سوچیں ذرا کہ فرشتے جو معصوم ہیں، فرشتے جو بے خطا ہیں، فرشتے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سوال کو رد نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا سحری ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے اور سنت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ اور حضرات گرامی، افطاری کے فضیلت بھی آپ دیکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے، لوگ اس وقت تک بھلائیوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو جو بندہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد افطاری کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسا بندہ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہتا ہے، بھلائی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، آتی بھی ہیں تو پھر وہ گزر جاتی ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، افطاری کرنے کی نہ صرف ترغیب دلائی جا رہی ہے بلکہ افطاری میں جلدی کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور حضرات گرامی، اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ آخر افطاری کرنے میں جلدی کیوں کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولا میں ہمیشہ تیری نعمتوں کا محتاج ہی ہوں، تیری نعمتوں کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھے تیری رحمتیں، تیری نعمتیں ہمیشہ چاہیے ہی، میں ہمیشہ تیری رحمت کا، تیری نعمت کا محتاج رہتا ہوں۔ افطاری کرنے میں جلدی کرنے میں گویا اپنے آپ کو محتاج بارگاہ الہی بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی، افطاری کرنے میں جلدی کرنا یہ تکبر کو بھی کاٹتا ہے۔ کس بات کو؟ ارے میں 13 گھنٹے بھوکے رہا، آدھا گھنٹہ اور رہ لوں گا، کیا بڑی بات ہے، 1 گھنٹہ اور نکال لوں گا، کیا بڑی بات ہے، کیا ضروری ہے کیا سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی افطاری کر لینا؟ میں 8 بجے افطاری کروں گا، میں نماز کو جاتے ہوئے افطاری کروں گا، یہ تکبر ہے، غرور ہے۔ تو جو بندہ افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے، گویا وہ اپنے تکبر کو مار رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی خاکساری، عاجزی، انکساری کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں خاکساری، عاجزی، انکساری کا اظہار کرے، حقیقت میں وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبدیت کا اظہار کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم افطاری کرنے میں جلدی کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے، سمجھ گئے آپ حضرات، کہ اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ ابھی سورج آدھا ڈوبا ہے اور آپ جو ہے بسم اللہ شروع کر چکے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں افطاری کرنے میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد افطاری کرنے میں جلدی کرنا مراد ہے۔ حضرات گرامی، ب آئیے ایک اہم بات، ہم نے ابھی اوپر سنا روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ روزے کی نیت اگر رات میں کریں تو کیا الفاظ ہونی چاہیے، اور دن میں اگر کوئی روزے کی نیت کرتا ہے تو کیا الفاظ ہونے چاہیے۔ اب افطاری کی جو ہم نیت کرتے ہیں یا افطاری کے جو دعا پڑھتے ہیں، یا افطار کرنے سے پہلے یا افطار کرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کا اصل مقام کیا ہے؟ کس وقت ہم کو افطار کی دعا کرنی چاہیے؟ ہمارے یہاں کیا معمول ہے کہ ہم افطار کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ کہ بچپن سے، ہمارا بچپن نہیں، ہمارے باپ دادا کا بچپن، پھر ان کے بھی باپ دادا کا بچپن، ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ پہلے دعا پڑھتے ہیں، بعد میں کھاتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ افطاری کی
جو دعا ہم کرتے ہیں اس دعا کا صحیح مقام کیا ہے؟ تو یاد رکھیں افطاری کی جو ہم دعا کرتے ہیں اس کا اصل مقام، اس کی اصل جگہ افطاری کے بعد ہے۔ پہلے بسم اللہ کہہ کر کچھ کھا لیا جائے، کچھ پی لیا جائے، اس کے بعد وہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ اگر اس دعا کے الفاظ پر غور کریں گے تو وہی مسئلہ آسان آپ کے سامنے ہوتا نظر آتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا۔ تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، کیے کیا آپ؟ کیے بغیر بول رہے ہیں آپ، افطار کیا ماضی کا صیغہ ہے، گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق پر افطار کیا۔ تو ابھی آپ کیے ہی نہیں ہیں۔ افطاری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں تیرے رزق پر افطار کیا۔ کہاں کیا؟ کرنے والے ہیں آپ۔ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، میں نے تیرے رزق پر اپنے روزے کو کھولا ہے، اپنا افطار کیا ہے، لہٰذا میرے روزے کو قبول فرما۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ افطاری کر لینے کے بعد، کچھ کھا پی لینے کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا ذرا وہ بھی دیکھیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الصوم کے تحت روایت ہے، حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو بلغ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آقا علیہ السلام جب افطار کر لیتے، کچھ کھا لیتے پی لیتے تو کہتے اذا افطر قال، جب کھا لیتے پی لیتے افطار کر لیتے تو کہتے۔ اب یہاں کہنے سے مراد کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں قالا اے دعا، قالا یعنی کہنے سے مراد دعا کرنا ہے، یعنی افطار کرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے رزق پر روزہ کھولا ہے، افطار کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ سنت ہی پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ کہیں، اس کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پی لیں یا ایک کھجور کھا لیں، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں۔ بچپن سے نہیں سنے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلنے کو آ رہا، غلط چلنے کر آیا نا وہ، تو جو غلط چل کر آیا اسی غلطی کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، سدھار لینا چاہیے۔ جب بتانے والے نے آپ کو بتا دیا اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا، فقہی مسئلے کے تحت آپ کو بتایا گیا کہ افطاری کا صحیح موقع کیا ہے، پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہنا، پھر بھی اس پرانی عادت کو، اپنے رواج کو نہیں چھوڑنا، یقیناً یہ اچھی ضد نہیں ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں بھی افطار کریں پہلے بسم اللہ کہہ کر کچھ کھا لیں پی لیں، اس کے بعد آخر میں وہ دعا کریں جو آپ ہمیشہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہماری اکثریت، بلکہ میں کہوں گا بھاری اکثریت اس بلا میں گرفتار ہے کہ وہ افطاری کے وقت وہ دسترخوان کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، وہ کھجور کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ سموسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بڑے بجی کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ادھر لا ادھر لے جا، وہ لا یہ لا، اس چکر میں رہتے ہیں، اور اس چکر میں پڑے رہنے کی وجہ سے دعا کا وقت ہے وہ، اور وہ وقت ان کی غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ افطاری کا پہلے سے انتظام کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ سموسے سے ہی آپ افطار کھولیں، اور تقریباً 5-6 طرح کے فروٹ، وہ میوے آپ کے سامنے ہو، انہی سے آپ افطار کریں، ضروری نہیں۔ دعا کر لیں آپ، اس کے بعد آپ جتنا کھانا چاہیں، آپ کی طاقت پر ہے، میدان بھی آپ کا، گھوڑا بھی آپ کا ہے۔ تو لہٰذا افطاری کا جو دعا کہے جانے سے، یعنی بسم اللہ پڑھائے جانے سے 5-10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ثلاثۃ
لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعاؤں کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، افطاری سے پہلے جب تک وہ افطار نہ کرے، افطاری سے پہلے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو کر ہی رہتی۔ کتنی مصیبتیں ہیں زندگی میں، کتنی پریشانیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں بھی، دیگر مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ریاست کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو ہم اللہ سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو حضور نے یہ ضمانت دے دی کہ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اس کے باوجود آپ سموسے میں لگے ہیں، کھجور میں آپ کا ذہن اٹکا ہوا ہے، اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا عزیزان محترم، اس وقت کو ضائع نہ جانے دیں، بلکہ آپ اس وقت کو استعمال کریں دعاؤں میں۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں والامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، جو بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ایسا رحم دل انصاف پسند بادشاہ بھی جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ایسا آدمی جس پر لوگ ظلم کرتے ہیں، دباتے ہیں، ناحق اس کے مال کو ہڑپتے ہیں، ناحق اس پر طرح طرح کا ظلم و ستم برساتے ہیں، ایسا جو مظلوم آدمی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو کر ہی رہتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کب بچیں گے آپ؟ جبکہ آپ اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچا لیں تو پھر اس کی بد دعا سے بھی آپ بچ جائیں گے۔